اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الفصل السابع فی الاعصار والصد۔ آج بحث ہماری ساتویں فصل اعصار اور صد کے بارے میں ہے۔ یہ کیا ہیں؟ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، اگر ایک آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ چکا ہو اور پھر احرام باندھنے کے بعد رکاوٹ پیش آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہے یہ ساتویں فصل کہ ایک بندے نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا ہو اور احرام باندھنے کے بعد اس کو رکاوٹ پیدا ہو جائے، نہ جا سکے تو اس کے بارے میں ہے۔ پھر یہاں علماء نے اس رکاوٹ کے بارے میں دو اصطلاح استعمال کی ہیں کہ اگر یہ مانے، اگر یہ رکاوٹ بیماری ہو، بیمار ہو گیا تھا، آگے حج نہیں کر سکتا احرام کے بعد، مانے اور رکاوٹ بیماری ہے تو اس کو اعصار کہتے ہیں، اس کو اعصار کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو مانے ہے حج کرنے کا، وہ اگر بیماری ہے تو اس کو اعصار کہتے ہیں، اور وہ شخص جو مریض ہوا ہے اس کو کہتے ہیں معصور۔ اور اگر یہ رکاوٹ یہ ممنوعیت کہ حج نہ کر سکے دشمن کی وجہ سے ہو تو اس کو صد کہتے ہیں، اور وہ شخص جس کو دشمنوں نے روکا ہے اس کو مسدود کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا آج ہماری بات اعصار اور صد کے عنوان سے ہو رہی ہے۔ ساتویں فصل ہماری اعصار اور صد کے بارے میں ہے۔ دوبارہ سن لینا، اعصار اور صد نئے لفظ ہیں کہ یہ کیا ہے جی؟ عرض کر چکا ہے بندہ حقیر فقیر سراپا تقصیر کہ اگر ایک بندے نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا ہو اور پھر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے کہ وہ آگے حج نہ کر سکے تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ رکاوٹ، اگر وہ مانے بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے وہ آگے حج نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، احرام باندھا ہے، بعد میں بیماری ایسی لاحق ہوئی ہے کہ آگے اعمال کر ہی نہیں سکتا، تو اس کو فرماتے ہیں علماء کہ یہ ہے اعصار۔ اعصار، رکاوٹ بیماری ہو تو اس کو اعصار، اور اس بندے کو جس کو بیماری لگ گئی وہ ہو گیا معصور۔ اگر رکاوٹ، اگر یہ مانے دشمن ہو، دشمن سبب بنائے کہ یہ حج آگے نہیں کر سکا تو اس کو صد کہتے ہیں، اور اس اگلے شخص کو مسدود کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی، اعصار اور صد دونوں کا معنی من ہے، دونوں کا معنی اعصار بھی من کو کہتے ہیں اور صد بھی من کو کہتے ہیں، دونوں رکاوٹ ہیں، لیکن اگر بیماری ہے رکاوٹ تو اس کو اعصار کہتے ہیں، اگر دشمن سبب بنائے رکاوٹ کا تو اس کو صد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو اعصار اور صد ہیں یہ کچھ چیزوں میں یہ مشترک ہیں اور ان دونوں میں فرق بھی ہے۔ مشترک کیا ہے دونوں میں؟ اس اعصار اور صد میں جو اشتراک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں محل ہو جاتے ہیں۔ دونوں کا حکم یہ ہے
کہ جب بھی ایک بندہ بیمار ہو جائے آگے حج نہ کر سکے تو اس کو اجازت ہے وہ محل ہو جائے. اسی طرح ایک بندہ احرام باندھ لے اور دشمن آگے نہ جانے دے تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ محل ہو سکتا ہے, احرام سے خارج ہو سکتا ہے. تو پس اس احلال کی صورت میں محل ہونے میں تو یہ دونوں مشترک ہو گئے. مؤثر بھی محل ہو سکتا ہے اور مسدود بھی محل ہو سکتا ہے, یعنی اس حوالے سے تو دونوں مشترک ہیں, لیکن دونوں میں 3 فرق ہیں. آگا جان, احصار اور صد, یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں عبارت تبدیل کر کے معصور اور مسدود میں 3 فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے عموم تحلل کا فرق ہے. توجہ کرو, پہلا فرق عموم تحلل کا ہے, یعنی جو مسدود ہے اور وہ جس کو دشمنوں نے نہیں جانے دیا وہ محلل کے ذریعے جب محلل انجام دے لے گا تو اس کے ذریعے اس پر ہر وہ چیز جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی ساری اس پر حلال ہو جاتی ہیں. مسدود پر ہر وہ چیز جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی ساری اس پر حلال ہو جاتی ہیں. کس پر؟ مسدود پر. مسدود وہ نہ بھولنا, وہ ہے جس کو دشمنوں نے نہیں جانے دیا, رکاوٹ دشمن تھا, وہ مسدود ہے. تو اس پر ہر وہ چیز جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی محلل کے ذریعے ساری چیزیں اس پر حلال ہو جاتی ہیں. لیکن جو مؤثر ہے, آگا مؤثر کون؟ وہ بیماری کی وجہ سے جو نہیں جا سکا, اس پر ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں سوائے نساء کے, سوائے عورتوں کے. جب تک طواف النساء نہیں کرے گا یہ بندہ عورتیں حلال نہیں ہیں, باقی ساری چیزیں اس پر حلال ہو جاتی ہیں. یہ پہلا فرق ہے. آگا پہلا فرق ہے کس کس میں؟ اس احصار اور صد میں, یا میں نے دوسرے لفظ کہے مؤثر اور مسدود میں 3 فرق ہیں. پہلا فرق حلیت کے اعتبار سے ہے کہ مسدود پر تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی, مؤثر پر ساری حلال سوائے عورتوں کے. پہلا فرق ہو گیا. دوسرا فرق اگر جاننا, یہ جو محل ہونے کے لیے قربانی کرنی ہے دونوں میں اس کے مکان میں بھی فرق ہے. وہ جو محل ہونے کے لیے قربانی کرنی ہے اس کے مکان میں بھی دونوں کے درمیان فرق ہے. توجہ, مسدود اپنی قربانی کو ذبح کرے گا ادھر ہی جہاں رکاوٹ پیش آئی ہے, ادھر ہی وہ ذبح کرے گا, یا اونٹ ہے تو اس کو نہر کرے گا. اور جو مؤثر ہے وہ اپنی قربانی میرے عزیزو اپنے محل تک پہنچائے گا. ٹھیک ہے, اگر حج ہے تو مینا میں, اگر عمرہ ہے تو کیا جان مکہ میں وہ پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا, مؤثر اپنی قربانی اپنے محل میں پہنچائے گا, یا مکہ میں یا مینا میں. حج کا تھا تو مینا میں, عمرہ کا تھا تو مکہ میں. تو یہ دوسرا فرق ہو گیا مکان کے اعتبار سے کہ مسدود کو بھی قربانی کرنی ہے, مؤثر کو بھی قربانی کرنی ہے, لیکن مسدود قربانی ادھر ہی کر لے گا جہاں معنی پیش آ گیا ہے, مؤثر اپنی قربانی پہنچائے گا جہاں اس نے جانا ہے, جہاں اس کا محل ہے. ٹھیک, 2 فرق ہو گیا جان. ایک جناب تیسرا فرق بھی ہے. وہ تیسرا کیا ہے؟ احرام باندھتے ہوئے مستحب ہے کہ بندہ شرط کرے کہ میرا اللہ میں احرام باندھ رہا ہوں, لیکن اگر کوئی مجھے رکاوٹ پیش آ گئی تو مجھے اجازت دینا کہ میں احرام سے نکل آؤں. یہ جو شرط کی ہوئی تھی
یہ شرط مؤثر کو فائدہ دیتی ہے، یہ شرط مؤثر کو فائدہ دیتی ہے، لیکن مسدود کو یہ شرط فائدہ نہیں دیتی۔ مؤثر کو فائدہ دیتی ہے، یعنی یہ مہل ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ یہ انتظار کرے کہ اس کی قربانی محل تک پہنچے، اس کو انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے، شرط کی ہوئی تھی مہل ہو جائے گا۔ لیکن مسدود کو یہ شرط فائدہ نہیں دیتی کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو ادھر ہی قربانی کرنی ہے۔ یہ شرط مہل ہو جانے والی شرط مؤثر کو فائدہ دے گی، مسدود کو نہیں۔ یہ جناب علی تین ہو گئے، ان کے درمیان فرق۔ پھر فرماتے ہیں کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں مکلف میں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ مؤثر بھی ہے اور وہ مسدود بھی ہے۔ مریض بھی ہو گیا ہے ایک طرف، مؤثر بھی ہے، اور دوسری طرف دشمن نے بھی راہ روک لیا ہے۔ اس میں دونوں سبب ہیں، دونوں، مریض والا بھی دشمن کا بھی۔ تو اب اس کو کیا کرنا ہے جی؟ کہتے ہیں اس کو اختیار ہے کہ مسدود والے احکام لے یا مؤثر والے جو احکام ہیں جس کو چاہے اسی پر یہ عمل کرے، اور جو آسان لگتے ہوں اسی کو لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ دونوں سبب مؤثر اور مسدود دونوں جس مکلف میں یہ ہیں، یعنی احصار بھی ہے اور صد بھی ہے جس مکلف کے اندر، ٹھیک، تو وہ جس پر چاہے عمل کرے، کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں پڑھ لیتا ہوں، پھر آگے بات کروں گا، ان کے احکام کی پھر بات کریں گے۔ آغا جان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل السابع فی الاعصار والصد، ساتویں فصل اعصار اور صد کے بارے میں ہے۔ اعصار بتا چکا ہوں، اعصار یعنی ایسا مانے ایسی رکاوٹ جو بیماری کی وجہ سے ہو اس کو اعصار کہتے ہیں، اور صد یعنی ایسی رکاوٹ، ایسی من جو دشمن کی وجہ سے ہو تو اس کو صد کہتے ہیں۔ اصل الحصر المن، حصر کی اصل کیا ہے؟ من ہے، یہاں مراد کیا ہے من سے؟ والمراد بہی ہونا من الناس کے بالمرض ان نسکن یفوت الحج او العمرہ بفواته مطلقا۔ والمراد بہی ہونا، یہاں من سے مراد یہ ہے کہ مرض کی وجہ سے ناسک کا ممنوع ہو جانا، نسک کو انجام دینے سے، ایسا نسک جس سے حج فوت ہو جاتی ہے یا عمرہ فوت ہو جاتا ہے، بے فواتے ہی، اس نسک کے فوت ہو جانے سے حج فوت ہو جاتی ہے یا عمرہ فوت ہو جاتا ہے، مطلقاً، چاہے عمدن ہو یا سہون ہو یا اضطراراً، جو بھی ہو۔ کل موقفین، جیسے دو موقف، عرفات و مشر، اگر کوئی بندہ عرفات اور مشر جانے سے پہلے اس کے لیے رکاوٹ پیش آ گئی، مریض ہو گیا تو اس کی حج جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ او ان من نسک المحلل علی التفصیل یاتی، یا مرض جو ہے وہ ناسک کو ممنوع کر دیا ہے مرض نے، کس سے؟ ان نسک المحلل، وہ نسک جو محلل ہے، وہ کیا؟ حلق و تقصیر، مریض ہو گیا، حلق و تقصیر نہیں کر پا رہا، اس سے معنی ہے علی تفصیل کے، جس کی تفصیل آئے گی۔ یہ وَالصَّدُّ بِالْعَدُوِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، صد کا معنی بھی ہوتا ہے من، لیکن یہاں صد سے مراد کیا ہے؟ صد یعنی ایسی رکاوٹ بالعدو، جو دشمن کی وجہ سے ہے، وَمَا فِي مَعْنَاهُ، اور جو دشمن کے معنی میں ہے، یعنی طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، نہیں جا سکا،
یہ دشمن کے معنی میں ہے. مع قدرت ناسک بحسب ذاتہ علی الاکمال، جبکہ ناسک قدرت رکھتا ہے ذات کے اعتبار سے اکمال پر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی مریض شریف نہیں ہے، کامل کر سکتا ہے اعمال، لیکن دشمن نہیں جانے دے رہا جناب. دونوں میں مشترک کیا ہے اور فرق کیا ہے. وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي ثُبُوتِ أَصْلِ التَّحَلُّلِ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ. وَهُمَا یہ حصر اور دوسرا صد، یہ دونوں مشترک ہیں فی ثبوت اصل التحلل، اصل محل ہو جانے میں یہ دونوں مشترک ہیں. بِهِمَا حصر اور صد دونوں کے ذریعے سے محل ہو جانے میں یہ دونوں مشترک ہیں. فی الجملہ بطور اجمال، فرق بتا رہے بھی ان دونوں میں. وَيَفْتَرِقَانِ دونوں حصر اور صد دونوں جدا ہو جاتے ہیں فی عموم التعلل، عموم تحلل میں، حلیت کی عمومیت میں. فَإِنَّ پہلا فرق فَإِنَّ الْمَسْدُودَ يَحِلُّ لَهُ بِالْمُحَلِّلِ كُلَّمَا حَرَّمَهُ الْإِحْرَامُ. مسدود پر یحل لہو حلال ہو جاتی ہیں محلل کے ذریعے. محلل وہ قربانی حل کو تکسیر کے ذریعے حلال ہو جاتی ہیں. کلما حرم الاحرام، ہر وہ چیز جو احرام کی وجہ سے حرام تھی. والمؤثر ما عدا النساء، مؤثر پر حلال ہو جاتی ہیں تمام چیزیں سوائے نساء کے. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا وفی مکان الذبح حد التحلل، وہ محل ہونے والی قربانی کے ذبح کرنے کے مکان میں بھی فرق ہے دونوں میں. فالمسدود یذبحہ او ینحرہ حیث وجد المانع، مسدود قربانی کو ذبح کرے گا یا نحر کرے گا یہاں مانع پیش آ جائے. والمؤثر یبعث الی محلہ مکہ و منی، اور جو مؤثر ہے وہ اپنی قربانی بھیجے گا محل کی طرف، مکہ و منی، مکہ اور منی کی طرف. تیسرا فرق وفی افادت الاشتراط تعجیل التحلل للمؤثر، شرط فائدہ دیتی ہے محل ہو جانے میں جلدی کرنے میں مؤثر کو. دون المسدود، مسدود کے بغیر. کیوں؟ اس کو کوئی شرط کرے نہ کرے فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ لجواز ہی بدون شرط، کیونکہ اس کے لیے تحلل جائز ہے بدون شرط، شرط کے بغیر بھی اس کے لیے یہ جائز ہے. اچھا، جو اعصار بھی رکھتا ہو اور صد بھی رکھتا ہو، یعنی جو مسدود بھی ہو اور مؤثر بھی ہو، وہ کیا کرے؟ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِأَنْ يَمْرِضَ وَيَصُدَّهُ الْعَدُوُّ. کبھی کبھی صد اور ہاتھ سے جمع ہو جاتے ہیں مکلف پر، یعنی مریض ہو جائے اور دشمن اس کو صد کر دے اس کی راہ. فَيَتَخَيَّرُ فِي أَخْذِ حُكْمِ مَا شَاءَ مِنْهُمَا، مکلف مخیر ہے جس حکم کو چاہے منہما، مسدود اور یہ جو معصور ہے، مسدود اور ممنوع والے میں سے جس حکم کو بھی چاہے وہ لے سکتا ہے. فَيَتَخَيَّرُ مکلف مخیر ہے فی اخذ حکم ما شاء منہما، مسدود اور دوسرا جو معصور ہے اس دونوں میں سے جس کے حکم کو چاہے لے سکتا ہے. وَأَخْذِ الْأَخَفِّ من احکامہما، ان دونوں میں سے آسان کو اخذ کر سکتا ہے. کیوں؟ لصدق الوصفین الموجب للاخذ بالحکم، کیونکہ دونوں وصف صد و حصر صادق آتے ہیں جو موجب ہیں کہ حکم کو اخذ کرے. سواء عرضا دفعتاً ام متعاقبین، چاہے یہ دونوں صد اور حصر اس کو عارض ہوں دفعتاً ایک ہی مرتبہ، مریض بھی ہو گیا اور دشمن نے بھی راہ روک لیا، ام متعاقبین یا ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہوں، یعنی پہلے دشمن نے راہ روکی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں یہ مریض بھی ہو گیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سواء عرض دفعتاً، چاہے یہ دونوں صد اور حصر عارض ایک ہی مرتبہ ہو، متعاقبین ایک دوسرے کے بعد، پہلے بیماری پھر دشمن نے روکا یا پہلے دشمن نے پھر بیماری پیدا ہو گئی، اس بات میں برابر ہے
کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور مطلب ہے جو ان کے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ معصور کے، جو بندہ معصور ہے اس کے کیا احکام ہیں، اور جو بندہ مسدود ہے اس کے کیا احکام ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں تو ابتدائی باتیں بتائی ہیں نا ابھی تک، کہ احصار کس کو کہتے ہیں، صد کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان مشترکہ چیز کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی بندے میں اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو وہ کیا کرے گا. ابھی تک تو یہ بیان کیا نا، آگے پھر ان کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ جو بندہ جناب علی ہے معصور اس کا کیا حکم ہے، اور پھر بعد میں پڑھیں گے جو بندہ ہو گیا ہے مسدود اس کے کیا احکام ہیں. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان. میرے خیال میں آج میں اسی پہ روک لوں، تو کل اگلی بات پھر عرض کریں گے. موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.